بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر. آج یعنی ہم مارجنل پروڈکٹیوٹی کو ڈسکس کریں گے. مارجنل پروڈکٹیوٹی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا فیکٹر آف پروڈکشن. دیر آر 4 فیکٹر آف پروڈکشن: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. ہم نے کہا تھا جو لینڈ ہے، لینڈ سے ہمیں رینٹ حاصل ہوتا ہے، لیبر سے ہمیں ویجز حاصل ہوتی ہیں، کیپٹل سے انٹرسٹ حاصل ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن یا انٹرپرینیور سے ہمیں منافع حاصل ہوتا ہے. اس کو ہم نے ڈفرینٹ یعنی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، لیبر کی، کیپٹل کی، آرگنائزیشن کی. تو یعنی ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جو ڈفرینٹ ویجز ہیں وہ کس کس طرح سے ہو سکتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری آف ڈسٹریبیوشن. یعنی جو پروڈکشن ہے، جو مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے، وہ کیسے ڈٹرمن کرتی ہے ویجز کو. آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن کیا ہے مارجنل پروڈکٹیوٹی کا. دا اولڈسٹ اینڈ موسٹ سگنیفیکنٹ تھیوری آف فیکٹر پرائسنگ is the marginal productivity theory. It is also known as micro theory of factor pricing. یعنی یہ بہت پرانی تھیوری ہے اور یہ بڑی یعنی مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے فیکٹر پرائسنگ میں. یعنی جو فیکٹرز ہیں ان کی جو ویجز ہیں یا جو باقی ہمارے جیسے کیپٹل ہے یا جو لینڈ ہے، ان کی جو فیکٹر پرائسنگ ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دس تھیوری مارجنل پروڈکٹیوٹی جو ہے ریمینوریشن آف ایچ فیکٹر آف پروڈکشن ٹینڈس ٹو بی ایکول ٹو اٹس مارجنل پروڈکٹیوٹی. یعنی اس تھیوری کے مطابق، اس نظریے کے مطابق تمام عاملین پیدائش کو، تمام فیکٹرز کو جو ویجز ملتی ہیں ان کی مارجنل پروڈکٹیوٹی کے مطابق ملتی ہیں. یعنی جتنی وہ مارجنل پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں اتنی ہی ان کو ویجز ملتی ہیں یا انہیں ریمینوریشن ملتی ہیں. اب اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میننگز آف ویجز دیکھتے ہیں. A wage is monetary compensation or remuneration, personal expenses paid by an employer to an employee in exchange for work done. یعنی وہ پیسے، وہ منی ہے جو آپ ورک کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ ویج کا نام دیتے ہیں. یعنی اجرت کا نام دیا جاتا ہے. اجرت کیا ہے؟ آپ کے پرسنل ایکسپنسز ہیں، ریمینوریشنز ہیں، یعنی وہ منی ہے جو آپ ورک کر کے حاصل کرتے ہیں. پیمنٹ may be calculated as a fixed amount for each task completed. A task wage or price rate are at an hourly or daily rate are based on an easily measured quantity of work done. یعنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی ٹاسک آپ کو ملتا ہے، اس ٹاسک کے اگینسٹ جو بھی آپ کو ویجز ملتی ہیں، جو آپ کو پیسے ملتے ہیں، جو منی ملتی ہے، اسے کس چیز کا نام دیا جاتا ہے؟ اسے ویج کا نام دیا جاتا ہے. ویجز آر این ایگزامپل آف ایکسپینسز دیٹ آر انوالوڈ ان رننگ اے بزنس. یعنی ویجز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے وہ ایکسپینسز ہیں جو آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور اس کاروبار کے اگینسٹ جو لوگوں کو آپ پیڈ کر رہے ہیں وہ کیا ہوں گی؟ وہ آپ کی ویجز ہوں گی. ویجز ٹائپس کیا ہیں اس کی؟ منی ویجز اور نامینل ویجز. نامینل ویجز ریفر ٹو اماؤنٹ آف دا ویجز میئرڈ ان ٹرم آف منی. یعنی منی کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، زر کی صورت میں. زرعی اجرتیں یا نامینل ویجز یا منی ویجز کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ کی ظاہری آمدنی ہوتی ہے، جو آپ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کی آمدنی 50,000 ہے تو وہ آپ کی کیا ہوگی؟ وہ نامینل ویجز ہوں گی یا منی ویجز ہوں گی. یعنی جو آپ کو ظاہری طور پہ آمدنی آپ کو ملتی ہے دیٹ از کالڈ نامینل ویجز، یا اسے ہم منی ویجز کا نام دیتے ہیں. ریئل ویج کیا ہوتی ہیں؟ ریئل ویجز کیا ہوتی ہیں؟ ریئل ویجز ریفر ٹو پرچیزنگ پاور آف منی ویجز پلس ادر الاؤنسز. یعنی جب ہم گڈس کو پرچیز کرتے ہیں، جو آپ کی پرچیزنگ پاور ہے وہ آپ کی کیا بن جاتی ہے؟ وہ آپ کی ریئل ویجز. یعنی جو آپ گڈس اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرتے ہیں
یا کوئی آپ کو علیحدہ سے کوئی الاؤنسز ملتے ہیں، اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ ریئل ویجز کا نام دیتے ہیں. یعنی آپ کی آمدنی بھی ہے اور آپ کو گھر بھی ملا ہوا ہے، اس کا کرایہ آپ کو نہیں دینا پڑ رہا، تو یہ یعنی ادر الاؤنسز بھی ہو جاتے ہیں. یہ کس میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ ریئل ویجز میں شامل ہوتے ہیں، حقیقی اجرتوں میں شامل ہوتے ہیں. مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری پرپونڈڈ بائی جے بی کلارک، یعنی اس کو کس نے پریزنٹ کیا ہے؟ جے بی کلارک ہے. اے سی پیگو ہے. مارشل. مارجنل پروڈکٹیوٹی theory of wage explain that under perfect competition a worker's wage is equal to marginal as well as average revenue product. یعنی جو پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری وہاں اپلائی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مارجنل ویجز جو ہیں وہ ایکول ہوتی ہیں ایوریج ویجز کے، کیونکہ پوری مارکیٹ میں پھر ایک ہی ویج جو ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے. ان ادر ورڈز مارجنل ریونیو پروڈکٹیوٹی اینڈ ایوریج ریونیو پروڈکٹیوٹی ARP اور MRP of a worker determine his wages. According to this theory, wage of laborer is determined by his marginal productivity. This is also called marginal revenue product. یعنی مارجنل ریونیو پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مارجنل ریونیو پروڈکٹ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے is the addition made to the total revenue by employing one more unit of a worker. یعنی MRP کیا ہے؟ addition made to total revenue، یعنی جو total revenue میں addition ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے by ایک مزید مزدور لگانے سے، ایک مزدور ورکر لگانے سے. مارجنل ریونیو ٹوٹل ریونیو میں جو چینج آتا ہے اسے ہم کس چیز کا، یا اس میں جو ایڈیشن ہوتا ہے اسے MRP مارجنل ریونیو پروڈکٹ کا نام دیا جاتا ہے. A producer will maximize his profit when the wage of labor is equal to the marginal revenue product. If MW is greater than the MRP, wage is greater than the marginal revenue product, the producer will sustain loss. یعنی وہاں پہ جو پروڈیوسر ہے، جو بنانے والا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ آج ہے اس کو لاس ہوگا. If MW for laborer is higher than its marginal revenue product, then the employers get less and pay more. Thus he losses. یعنی جب MW greater than MRP ہو یا MRP less than MW ہو تو اس صورت میں فرم کو کیا ہوتا ہے؟ فرم کو صورت میں لاسز برداشت کرنا پڑتے ہیں، یعنی اسے لاس ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ if the producer pays wages less than MRP, ME less than MRP, he will gain, but his gain will worker so long when MW is equal to MRP. Thus the wage of laborer will be determined where MRP is equal to MW. یعنی جہاں پہ یہ دونوں ایکول ہوں گے وہاں پہ MRP MW کے ایکول ہو جائے گا، تو وہاں پہ کیا ڈیٹرمن ہوتی ہیں؟ وہاں پہ جو ہے وہ ویجز ڈیٹرمن ہو جاتی ہیں. The marginal productivity of labor is the ratio of the change in total productivity of labor with the change in units of labor. یعنی MP جو ہے MPL marginal productivity with respect to labor، یعنی L جو ہے وہ لیبر کو ظاہر کرتا ہے، is equal to change in TP over change in N. یعنی change in N سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ change in N سے مراد یہاں پہ the marginal product N جو ہے number of laborers کو ظاہر کرتا ہے. Being a profit maximizer, the firm will hire more and more units of labor so long as the addition made to the productivity of the additional labor is greater than the wage rate. یعنی profit maximizer, the firm will hire more and more units of labor so long as the addition made to the productivity of additional labor is greater than the wage rate. یعنی جتنے وہ ویج دے رہا ہے، جتنی وہ اجرتیں دے رہا ہے، اگر اس کو اس سے زیادہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو وہ مزید جو ہے وہ لیبر لگاتا جائے گا. In this process the firm will reach
an equilibrium maximum profit point where the marginal revenue productivity of labor just equal to marginal cost of labor. MCL جو ہے وہ marginal cost of labor یعنی وہ اس کی wage کو ظاہر کرتا ہے. The condition of equilibrium of profit maximizer in the labor market is VMPL, value of marginal product with respect to labor, is equal to MCL, marginal cost with respect to labor, اور VMPL is equal to W. یعنی W ایکچوئل کیا ہوتا ہے, MCL is equal to W. MCL جو ہے marginal cost with respect to labor کس چیز کو ظاہر کرتی ہے, وہ wages کو ظاہر کرتی ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ویجز ڈٹرمن ہوتی ہیں وہ کس پوائنٹ پر ہوتی ہیں, جہاں پہ VMPL is equal to W ہوتا ہے, یعنی جہاں پہ ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ. ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ کیسے حاصل ہوگا, یعنی MRP کو ہم کس سے ضرب دے دیں گے, پرائس سے ضرب دے دیں گے تو ہمارے پاس اس کی ویلیو نکل آئے گی. اور ویجز کہاں ڈٹرمن ہوں گی, جہاں پہ VMPL is equal to MC یا VMPL is equal to W. وہ کس چیز کو ظاہر کرے گا, وہ ظاہر کرے گا کہ اکارڈنگ ٹو مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری ایکویلبریم کو ظاہر کرے گا, یا وہاں پہ فرم جو ہے ویجز کو ڈٹرمن کرتی ہے. جب تک MW لیس رہتا ہے MRP سے فرم کو فائدہ ہوتا ہے, اور جب MRP MW سے کم ہو جاتا ہے تو فرم کو لاس ہوتا ہے. اور جب پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ MRP زیادہ ہے یعنی زیادہ پروڈکشن حاصل ہو رہی ہے, کم ویجز دینا پڑ رہے ہیں, تو جو فرم ہے وہ مزید لیبر لگاتی جائے گی اور اس پوائنٹ تک لگاتی جائے گی جہاں پہ VMPL جو ہے وہ ایکول نہیں ہو جاتا W کے. جہاں دونوں ایکول ہو جاتے ہیں وہاں پہ ویجز ڈٹرمن ہو جاتی ہیں. اس تھیوری کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم کچھ فرض کرتے ہیں, اس کی assumptions ہیں. گول آف فرم از ٹو میکسیمائز پروفٹ, یعنی فرم کا جو مقصد ہے, فرم جو کیا کرنا چاہتی ہے, اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتی ہے. پروڈکشن ٹیکنالوجی ریمین کانسٹنٹ, یعنی جو میتھڈ یوز ہو رہا ہے, جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ چینج نہیں ہوگی, وہ سیم رہے گی. اکانومی آپریٹ ایٹ فل امپلائمنٹ ان دی لانگ رن, یعنی جو معیشت ہے, جو اکانومی ہے, اس میں فل امپلائمنٹ ہوگی, یعنی بے روزگاری نہیں ہوگی, تمام لوگ جو ہیں وہ امپلائڈ ہوں گے. There is operation of law of diminishing marginal return in productivity of labor, یعنی اس پہ جو لا اپلائی ہوتا ہے, یعنی ہم نے پڑھا تھا 3 laws ہیں, لا آف انکریزنگ ریٹرن, لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن اور لا آف کانسٹنٹ ریٹرن, ڈیکریزنگ یا ڈیمنیشنگ. تو یہاں پہ وہ کون سا لا اپلائی کر رہے ہیں, لا آف ڈیمنیشنگ ریٹرن اپلائی ہوتا ہے. لا آف ڈیمنیشنگ ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مور اینڈ مور لیبر اپلائی کریں گے تو ہر اگلا لیبر پہلے سے کم پروڈکٹیوٹی دیتا ہے. جب ہر اگلا لیبر کم پروڈکٹیوٹی دیتا ہے تو اسے ہم کس لا کا نام دیتے ہیں, وہ لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنز کو ظاہر کرتا ہے. دیر از سنگل ویریبل فیکٹر لیبر, یعنی اس میں جو ویریبل فیکٹر ہے وہ صرف لیبر ہے, یعنی جتنی ہم لیبر میں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں, باقی جو ہمارے فیکٹرز ہوں گے وہ کانسٹنٹ ہوں گے. ہوز مارکیٹ از پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو, یعنی وہاں پہ کمپٹیشن پایا جائے گا. لیبرز آر ہوموجینیس اینڈ پرفیکٹ ود دیئر موبلٹی, یعنی لیبرز جو ہیں, مزدور جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, متجانس ہیں, اور وہ جو ہے ان کے اندر پرفیکٹ موبلٹی ہے, یعنی انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے. both employers and workers have perfect knowledge about the market wage rate, یعنی تمام امپلائرز کو یا ورکرز کو, یعنی جو کام کرنے والے ہیں یا آجر ہے یا مالک ہے, اس کو مارکیٹ کے حالات سے مکمل واقفیت ہوتی ہے, یعنی اسے پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ویج ریٹ کیا چل رہے ہیں. یعنی گول کیا ہے, میکسیمم پروفٹ حاصل کرنا ہے. کانسٹنٹ جو ہے وہ ریمین کانسٹنٹ جو ہے ٹیکنالوجی ہے. اکانومی فل امپلائمنٹ لیول پہ آپریٹ کرتی ہے. ڈیمنیشنگ لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنز اپلائی ہوتا ہے. ویریبل فیکٹر اونلی لیبر ہے, باقی جو فیکٹرز ہیں وہ کیا ہوں گے, کانسٹنٹ ہوں گے. ہوموجینیس ہے لیبر, اور پرفیکٹ جو ہے موبلٹی ہے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں. بوتھ امپلائرز اینڈ ورکر ہیو پرفیکٹ نالج, اور جو ہمارے ورکرز ہیں اور جو امپلائرز ہوں گے وہ کیا ہوں گے, فلی جو ہے وہ نالج ہوگا اباؤٹ دا مارکیٹ. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو ایک شیڈیول کے ذریعے. اس شیڈیول میں ہم نے جو ہے کالم جو نہیں ہے, پہلا کالم جو ہے اس میں ہم نے ظاہر کیا ایل سے مراد ہے نمبر آف لیبرز, یعنی لیبرز کو ظاہر کر رہا ہے. کیو ایکس کوانٹٹی ہے, پیداوار کو ظاہر کرتا ہے. ایم پی ایل کیا ہے, مارجنل
प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। पी एक्स से मुराद है प्राइस ऑफ एक्स। वी एम पी एल जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को ज़ाहिर करता है। और एम सी जो है मार्जिनल कॉस्ट या वेज को ज़ाहिर करता है। यानी फर्स्ट कॉलम में हमने नंबर ऑफ लेबर 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी यहाँ हमने 5 तक लिया, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारे किस चीज़ को ज़ाहिर करेंगे, ये हमारे ज़ाहिर करते हैं नंबर ऑफ लेबर, यानी ये नंबर ऑफ लेबर को ज़ाहिर करते हैं, ये क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ज़ाहिर करता है। और ये हमारी प्राइसेस को ज़ाहिर कर रहा है, ये VMPL को ज़ाहिर करता है। और ये वेज यानी वेज को या किसको ज़ाहिर करता है, MCL यानी मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर को ज़ाहिर करता है। अब ये जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 हमारे पास कैसे आएगा, यानी जो MP है हमने पहले इंक्रीज करना है, फिर इसको डिक्रीज करते जाएंगे। यानी इस पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है कि हर अगला मजदूर जो है वो पहले मजदूर से कम वेजेस देता है। प्राइस हमने फर्ज किया है कि वो 5 है, ये हमने फर्ज की हुई है, और वेजेस भी हमने फर्ज की हैं। तो ये वाला कॉलम कैसे आएगा, ये VMPL जो है यानी MP को हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 5 75, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी क्या करेंगे MP को P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो VMPL आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे ये देखें ये MP है और ये प्राइस ऑफ एक्स, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी जहाँ पे जो VMPL और वेजेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं कि जहाँ पे ये भी 25 है और ये भी 25 है। तो ये जो 4 नंबर ऑफ 4 लेबर है अप्लाई करने से हमारी क्या होंगी, वेजेस डिटरमिन होंगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते हैं तो VMPL या MRPL जो है वो ज़्यादा है, ये कम है वेजेस, तो फर्म जो है नए मजदूर लगाती जाएगी। इसके बाद फर्म जो है यानी अपनी वेजेस को डिटरमिन कर लेगी। लेकिन अगर इसके बाद भी अप्लाई करती है तो जो प्रोडक्शन हासिल होती है वो 10 है और जो वेज देने पड़ रहे हैं वो 25 है, तो फर्म को फायदे की बजाय क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए यही ऐसा पॉइंट है, यानी जब नंबर 4 पे जितने मजदूर हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इक्वल आ जाएंगे, और जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी और वेजेस की डिटर्मिनेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यही थी कि यहाँ पे VMPL जो है वो इक्वल होगा किसके, वेजेस के, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डिटर्मिनेशन हो जाती है किस चीज़ की, वेजेस की। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में देखें एक्स एक्सिस पे वेज रेट है और वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर्स ऑफ लेबर्स है। ये हमने फर्ज किया हुआ है N, N1, N2, और इधर ये हमारा R जो है ये वेजेस को जाहिर कर रहा है। तो ये E पॉइंट पे हमारा ये VMPL कर्व है और ये वेज कर्व है जो हमने कहा है कि MCW = MW, यानी यहाँ पे वेजेस जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट नुक्ता ई पे क्या है, नुक्ता ई पे VMPL यानी जो VMPL है वो इक्वल है वेजेस के यहाँ, और यहाँ पे हमारी वेज डिटरमिन होती है। अगर हम नुक्ता ए और बी का देखते हैं तो नुक्ता ए जो है वो बड़ा है बी से, यानी यहाँ पे VMPL जो है एट दैट पॉइंट क्या है, VMPL इज ग्रेटर देन W है, यानी जो फर्म है मजदूरों को लगाती जाएगी और उस पॉइंट तक लगाती जाएगी जब तक ये नुक्ता ए जो है ई तक नहीं आ जाता। और अगर हम सी और डी का डिफरेंस देखते हैं तो नुक्ता डी पर क्या है, नुक्ता डी पर VMPL जो है वो क्या है, लेस है इससे, W से, यानी वेजेस से कम है। तो यहाँ फर्म को लॉसेज होंगे, तो फर्म क्या करेगी, नंबर ऑफ लेबर में कमी कर देगी, जिससे ये नुक्ता डी जो है ई की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे जो है वेजेस की डिटर्मिनेशन हो जाएगी। वेजेस की डिटर्मिनेशन कहाँ होती है, जहाँ पे VMPL जो है इक्वल होता है W के, वहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम होता है, या वेजेस की डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पे होगी जहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर इक्वल हो जाएगा W के। इस डायग्राम में हमने ये जाहिर किया है कि अगर वेजेस बढ़ जाएं तो फिर क्या होगा, अगर वेजेस बढ़ जाती हैं तो नंबर ऑफ लेबर में कमी आ जाती है,
اور اگر ویجز میں کمی آ جائے تو نمبر آف لیبر میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا. یعنی اس میں ویجز میں اضافے سے نمبر آف لیبر میں کمی، یعنی یہ نقطہ ای جو ہے E1 کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر W سے W1 ویجز ہو جاتی ہیں تو نمبر آف لیبر کم ہو جائیں گے، یعنی نمبر آف لیبر میں کمی آ جائے گی. اور اگر ویجز میں کمی آتی ہے تو نمبر آف لیبر میں کیا ہوگا؟ N سے N2 میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی یہ جو ڈائیگرام ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر ویجز بڑھ جائیں تو نمبر آف لیبر کم ہو جاتے ہیں، اور اگر ویجز کم ہو جائیں تو نمبر آف لیبر میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیکٹر پرائسنگ ہے وہ کہاں ڈٹرمن ہوتی ہے. تو فیکٹر کی جو پرائس ہے وہ وہاں ڈٹرمن ہوگی جہاں پہ ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ جو ہے وہ ایکول ہو جاتی ہے W کے یا MC کے، یعنی جہاں مارجنل کاسٹ ود رسپیکٹ ٹو لیبر ایکول ہوتی ہے ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ کے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ فرم ایکویلبریم ہوتا ہے یا ویج ریٹ ڈٹرمیننٹ ہوتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈٹرمینیشن ہے کس پوائنٹ پہ ہے؟ جہاں پہ VMPL از اکول ٹو W ہوتا ہے، پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، پرفیکٹ نالج ہوتا ہے، ویجز کو ہم کانسٹنٹ تصور کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کانسٹنٹ ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ جو ویج کی ڈٹرمینیشن ہے وہ کس پوائنٹ پر ہوتی ہے؟ جہاں پہ VMPL جو ہے وہ MC کے ایکول ہو جاتا ہے یا VMPL جو ہے وہ W کے ایکول ہو جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے ویجز کی ڈٹرمینیشن ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریٹیسائز ان ریئلسٹک اسامپشنز ہیں، شارٹ پیریڈ اگنور کیا ہوا ہے، ڈیفیکلٹی ان میجرنگ مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے، کولیکٹیو بارگیننگ پاور اگنورڈ ہے، اگنورز دا سپلائی سائڈ ہے، assumption آف فل امپلائمنٹ ہے، اگنورز دا ویجز ڈفرینشلز کہ کس کو زیادہ دینی کس کو کم دینی، یعنی یہ اس پہ کریٹیسائز کیا ہوا ہے. امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.